زیادہ دیر آپ کی سماع فراشی نہیں کروں گا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل فرمائی نا تو سر کی طرف سے روح داخل ہوئی، روح جاتی سر کی طرف سے، نکالی پیروں کی طرف سے جاتی۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیے گا متوجہ ہو کر۔ جب روح داخل فرمائی تو آدم علیہ السلام کے حلق تک روح پہنچی تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول دی۔ ابھی پوری روح نہیں داخل ہوئی، آنکھیں کھولی تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی روح پوری داخل نہیں ہوئی کہ نبی پڑھنے بھی لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو زمین پر آ کر کسی سے جوڑ نہیں کرنے پڑتے یا الف با تا سا نہیں پڑھنا پڑتا۔ اللہ ان میں روح بعد میں داخل فرماتا ہے، علم کے خزانے پہلے عطا فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پڑھا عرش الہی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچنے لگے یہ کون ہے محمد، کون ہے آخر جڑا اتنا قریبی ہے۔ پھر اللہ نے آدم پہ نیند طاری کی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو قریب ایک عورت کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہوا ہے، تیری بایاں پسلی سے میں نے پیدا کی ہے۔ بایاں پسلی سے ہمہ ہوا نے پیدا کیا۔ یا اللہ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ اللہ نے فرمایا بڑائی نکاح واسطے، حق میں ادا کرنے والا بن، آپ ہمیں نکاح کر دیں۔ کہنے لگے یا اللہ میرے پاس تو شاہی کوئی نہیں، میں کیا ادا کروں؟ فرمایا اگر کچھ نہیں ہے نا تو ایسا کر کے 10 بار اس نام والے پہ درود پڑھ جس کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے، میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے 20 بار درود پڑھا، چلو 20 بار کہہ لیں۔ 20 بار آدم علیہ السلام نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا تو اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح سمجھتے جانتے ہو۔ پھر اللہ نے دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا۔ لمبی کہانی آپ جانتے ہیں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں نے کیا تھا، وہ ساری کہانی۔ اللہ نے قصہ مختصر جنت میں داخلے کا حکم فرمایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ جی بھر کے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جتھو مرضی چاندے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت سے روک دیا، باقی ساری جنت حلال کر دی۔ کھا بیٹھے آدم علیہ السلام، دانا کھا لیا تو لباس اتر گیا، سارا لباس اتر گیا۔ لمحے لمحے کی توجہ چاہ رہا۔ میں رسمی خطیب نہیں ہوں جڑا کوئی زور لا کے تو دونوں متوجہ کرائیں یا کن تے ہاتھ رکھ کے، میں تو بالکل سادہ جہا خطیب ہوں تے ہن میں اوکھا سوکھا آ گیا تے تسی بھی اوکھا سوکھا گزارا کرو۔ سمجھ لباس اتر گیا۔ جب آدم کا لباس، یہ بھی یاد رکھو، یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے۔ یہ ناخن کا لباس تھا پورے جسم پہ، آدم علیہ السلام کے جسم پہ ناخن کا لباس تھا۔ یہ ناخن اوپر سے بڑا ملائم ہوتا ہے۔ یہ سارا لباس، قمیض بھی ناخن کی، آگے تہمد یا پاجامہ بھی ناخن کا۔ جب دانا کھایا تو سارا لباس اتر گیا اور انگلیوں کے کناروں پہ یہ چھوٹا چھوٹا نشان رہ گیا، تاکہ آدم اور نسل آدم جب تک اسے دیکھتی رہے گی انہیں توفیق توبہ ملتی رہے گی، انہیں توبہ کی توفیق ملتی رہے گی۔ لباس جب اتر گیا تو پھر اللہ کے نبی تھے حیا والے تھے، بھاگنے لگے جنت میں، کدی ایدے بھجدے جاندن، کدی ایدے شرم سے، حیا سے۔ لباس جو اتر گیا، ستر ننگا ہو گیا، تو اب حیا سے آدم علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے تو جنت کے 2 درختوں نے آواز دی۔ 2 درختوں نے کہا اے آدم،
ہم سے پتے لے لے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہماری خدمت قبول کر، ہمارے پتوں کو جوڑ کے چادر بنا لے اور اپنا صدر ڈھانپ لے، ہم یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آدم نے ان درختوں کے پتے لیے اور گانٹھ کر ایک چادر بنائی اور اپنے صدر کو ڈھانپا، تو اللہ کو وہ درخت اتنے پیارے لگنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں ان درختوں کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی جن درختوں نے نبی کی خدمت کی تھی۔ وَالتِّينِ، مجھے قسم ہے انجیر کے درخت کی، وَالزَّيْتُونِ، مجھے قسم ہے زیتون کے درخت کی۔ جن درختوں نے نبی کی خدمت کی تھی، اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں۔ آدم علیہ السلام نے وہ پتوں سے اپنا صدر ڈھانپ لیا۔ اب جب جنت میں داخل ہوئے نا، تو جنت کے دروازے پہ یہی کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش پہ بھی حضور کا نام، جنت کے دروازے پہ بھی، جنت کے اندر جا کر دیکھا تو جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی یہی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ توجہ کرتے جانا۔ پھر فرشتوں کے بازوؤں پہ یہی کلمہ دیکھا، حوروں کے سینوں پہ یہی کلمہ دیکھا۔ پریشان اور برتا حیرت میں چلے گئے کہ آخر محمد ہے کون؟ کون ہے آخر جس کا نام اتنا قریب ہے اللہ کے نام کے؟ لیکن وہ حیرت رہی، جرت سوال نہ ہوئی، سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے۔ سوچتے رہے کہ کون ہے آخر یہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لباس اتر گیا تو اللہ نے فرمایا، اے آدم تو اپنا لباس اتروا بیٹھا ہے، اب تو جنت میں نہیں رہ سکتا، زمین پر اتر جاؤ۔ آدم کو اتارا سراندیپ کے پہاڑ پہ، موجودہ سری لنکا، اور اماں حوا کو اتارا جدہ شہر میں۔ اور جب سراندیپ کے پہاڑ پہ اترے نا، تو زمین بالکل بنجر تھی، کھیتی باڑی کا تو ابھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جنت میں رہتے تھے، جنت کی نعمتیں، وہاں کے نور، وہاں کا رنگ و روغن، وہاں کی آبشاریں، وہاں کے حور و غلمان، سب کچھ دیکھتے تھے۔ لیکن جب زمین پہ اترے تو پریشان ہو گئے، اور جب پریشان ہوئے تو اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا، جبریل اتر اور جا کے زمین پہ اذان پڑھ تاکہ میرے آدم کا دل اذان سن کے بہل جائے۔ سب سے پہلی اذان روئے زمین کی ہندوستان کی دھرتی پہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی اذان ہندوستان کی دھرتی پہ ہوئی۔ جبریل اترے اور انہوں نے اذان دی، اور آدم کا دل بہل گیا۔ دل تو بہل گیا، لیکن حیرت مزید بڑھ گئی کہ یہاں پھر اذان میں محمد آ رہا ہے۔ یہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ کھلی تو عرش پہ، نکاح ہوا تو مہر میں، داخلے جنت ہوئے تو دروازہ جنت پر، جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتوں پر اور حوروں کے سینوں پہ اور فرشتوں کے بازوں پہ، ہر جگہ نام محمد کے چراغ جل رہے ہیں۔ اور جب زمین پہ اترے تو جو اذان پڑی گئی اس میں پھر محمد عربی کے نام کی گونج سنائی دی۔ آدم کا دل بہل گیا، سکون مل گیا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، ایک نکتہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی نسل آدم کا دل کو سکون ملے گا تو اذان کے جواب سے ہی ملے گا، عملی جواب یعنی نماز کی صورت۔